الصبح بدا من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں جی۔ زکوٰۃ کی پہلی ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی، اس کے بعد ہمارے سامنے بہت سارے سوالات آئے، تو سوچا کہ فرداً جواب دینے کی بجائے کیوں نہ ہم جوابات کی ویڈیوز ریکارڈ کریں تاکہ یہ خیر پھیلتی چلی جائے۔ ایک ہمارے پاس سوال آیا جی، اور سب کا فائدہ ہو جائے۔ ایک سوال آیا جی کہ محترم رہنمائی فرمائیے کہ ایک شخص ہر سال جمع شدہ رقم پر یکم رمضان کو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اس سال اس نے اس رقم سے گاڑی خرید کر کرائے پر دے دی ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی کرایہ موصول نہیں ہوا، تو بتائیے زکوٰۃ کی کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں جی، جو سوال میں صورتحال پوچھی گئی ہے اس کے مطابق گاڑی کی اصل مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، البتہ اس گاڑی سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ کرائے کے مکان کی کل بات ہوئی تھی۔ اب یہ جو اس سے آمدنی ہوگی، جو کرایہ حاصل ہوگا، اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ اپنے یکم رمضان کو دیکھیں کہ جتنا انہوں نے پیسے استعمال کر لیا ہے وہ بس استعمال کر لیا ہے، جو پیسے پیچھے بچ جائیں گے اس کے اوپر انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ایک سوال ہے جی کہ زکوٰۃ میں سال کے گزرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح رہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہونے کے لیے نصاب زکوٰۃ پر سال گزرنا لازمی ہے، جیسے کہ کل بھی بات کی گئی تھی۔ البتہ سال گزرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال کے ہر حصے پر الگ الگ سے ایک سال گزرے، بلکہ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن ایک شخص صاحب نصاب ہوا، زکوٰۃ کا مالک، اس دن کی قمری اعتبار کی تاریخ کو جو ہے نوٹ کر لے۔ اب اگلے سال مکمل ہونے کے آخری دن اگر وہ شخص صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو اس دن پر جو اس کے پاس جو موجود رقم ہے، جو موجود مال تجارت ہے، اس کی زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہوگی۔ دوران سال مال بڑھ گیا، مال کم ہو گیا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس تاریخ کو آپ نے متعین کیا تھا اس دن آپ کے پاس مال کی کیا صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ایک سوال ہے جی، اگر کسی شخص نے بلڈنگ تجارت کی نیت سے خریدی ہے جو کرائے پر چل رہی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو مجھے کرایہ بھی مل رہا ہے اور میری تجارت کی نیت اب بھی ہے کہ اچھا ریٹ آئے گا تو بیچ بھی دوں گا۔ یہ ایسے مکانات میں بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک مکان ہے، اس کو کرائے پر دیا ہوا، کرایہ بھی آ رہا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی نیت ہے کہ اگر مجھے اس کا اچھا ریٹ مل گیا تو میں اس کی زکوٰۃ میں اچھا ریٹ مل گیا تو میں اس کو فوراً سیل آؤٹ کر دوں۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں جی، پوچھنا یہ ہے کہ اس بلڈنگ کی مالیت پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اب اس سوال کا جواب یہ ہے جی کہ اگر آپ نے جو بلڈنگ ہے وہ فروخت کرنے کی نیت سے خریدی تھی اور کرایہ پر ہونے کے باوجود اب تک تجارت کی نیت آپ کی برقرار ہے، چاہے وہ مکان ہو یا بلڈنگ ہو، لیکن آپ کی نیت برقرار ہے کہ آپ کو جب پیسے اچھے لگ رہے ہوں گے آپ نے اس کو بیچ دینا ہے، تو یہ بلڈنگ اموال تجارت میں شمار ہوگی، اور صاحب نصاب ہونے کی صورت میں آپ کے ذمے ہے کہ اس بلڈنگ کی مالیت کا سالانہ 2.5% جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی واجب ہوگی۔ اسی طرح جو اس کی بلڈنگ کا کرایہ آ رہا ہے وہ بھی جب آپ کی وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ آ جائے، اس پر جو بھی رقم آپ کے پاس پڑی ہوئی ہوگی آپ نے اس کا کرایہ، اس رقم کا بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یعنی واضح ہوگی بات۔ اگر مکان اس نیت سے رکھا ہوا ہے کہ جی یہ میں نے کرائے پر دیا ہوا، پھر وہ آپ کا مال تجارت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی نیت اس کو بیچنے کی ہے یا آپ نے اس لیے رکھا ہوا کہ جب مجھے اچھے پیسے ملیں گے میں اس کو یقیناً بیچ ڈالوں گا،
تو پھر اب وہ مال تجارت میں کنسیڈر ہوگا اور مال تجارت پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوالات آپ کے لیے جو ہیں وہ سب کے لیے فائدہ دے رہے ہوں گے انشاءاللہ. آگے کوشچن ہے جی سونا چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کس حساب سے نکالی جائے گی؟ بالکل سیدھا سا آسان ہے کہ اگر جس دن آپ نے سونا چاندی کی زکوٰۃ کا جو آپ کی تاریخ ہے اس دن کو آپ دیکھیں گے، اس دن کی جو تاریخ چل رہی ہوگی اس کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریق کو اگر ان تمام چیزوں کی مالیت مجموعی چاندی کے نصاب یا اس کی موجودہ قیمت یا اس کے برابر ہوگی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بالکل کلیئر ہوگی بات. اس میں یہیں پہ ایک سوال کا اور جواب بھی کلیئر کر لیں جی کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی کے برابر کسی کے پاس مال تجارت موجود ہو، سونا ہو یا چاندی ہو، وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اچھا جی. یہ ایک سوال آیا، یہ بہت عام یہ کنسپٹ ہے کہ جی بیوی کا سونا ہے یا مرد کی مالیت میں سونا ہے لیکن وہ بچوں کے لیے رکھ دیا گیا ہے، بیٹیوں کے لیے رکھ دیا گیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ کون دے گا؟ سب سے پہلے اس میں ایک لا کو سمجھنا ہے ہم نے جی. جن بچوں کے لیے آپ نے رکھا ہے سونا، آئے وہ بالغ ہیں یا نابالغ ہیں؟ دوسری بات، کیا ان کو مالکانہ حقوق دے دیے گئے ہیں؟ کیا ان کو قبضہ دے دیا گیا ہے؟ کیا ان کو تصرف میں آ گئے ہیں؟ اگر تو سونا بچوں کے درمیان تقسیم کر کے ہر ایک کو اس کے حصے پر اس کا مالکانہ قبضہ دے دیا ہے اور اپنے مالکانہ تصرف میں اس کو بالکل نہیں رکھا تو اس سونے کی زکوٰۃ آپ پر اب واجب نہیں ہوگی. اور اس صورت میں اب بچے دیکھیں گے، بچوں کو دیکھا جائے گا. اگر بچے نابالغ ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ کے لیے بالغ ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں بالغ ہو گئے بچے تو اب جو ان کے پاس سونا یا چاندی آ گیا اگر وہ صاحب نصاب بن رہے ہیں تو ان پر اپنے اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ دینا لازم ہوگی. لیکن اگر آپ نے سونا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، صرف نام لیا ہے کہ جی یہ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے رکھ دیا ہے، نہ ان کو قبضہ دیا، تصرف جب جی چاہتا ہے آپ خود استعمال کرتی ہیں، تو اس کے لیے وہ سونا آپ ہی کی ملکیت شمار ہوگا اور جب تک وہ بچوں کو آپ مالک نہیں بناتے تب تک اس کی زکوٰۃ دینا آپ پر واجب ہے. اس بات کو پلیز سمجھ لیں. اچھا جی. ایک بندے نے فلیٹ خریدا جی، پھر ویسے سوال پھر ریپیٹ ہو رہا ہے کہ بیچنے کی نیت سے ایک بندے نے فلیٹ خریدا تو اس کو ساتھ کرائے پہ بھی دیا ہوا ہے تو زکوٰۃ کا کیا کریں گے؟ یاد رکھیں جب بھی کوئی جائیداد بیچنے کی نیت سے خریدی جائے گی وہ مال تجارت شمار ہوگی اور مال تجارت پر ہر سال اس کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا. خریداری کے وقت جو آپ نے رقم دی تھی، اب بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے پلاٹ خریدا تھا آج سے 5 سال پہلے، لیٹ سپوز وہ 10 لاکھ کا خریدا تھا، اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو 20 لاکھ ہے تو 10 لاکھ کے حساب سے نہیں زکوٰۃ دی جائے گی، 20 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی جو اس وقت اس طریق کو آپ کا موجودہ ریٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس حساب سے مارکیٹ ویلیو کے مطابق آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ہاں اگر آپ آج تک اسی حساب سے پے کرتے رہے جس حساب سے خریدا تھا تو آپ کو اپنی زکوٰۃ کی دوبارہ باقی ویلیو کی ادائیگی کرنی پڑے گی اور آئندہ کے لیے جائیداد کی کل قیمت. اچھا اب آپ نے اس کو دے دیا کرائے پر، اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ میں نے یہ فلیٹ صرف کرائے کے لیے دینا ہے، اب اس کی ملکیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اب جو آپ کے پاس کرایہ آ رہا ہے آپ صرف اس کرائے کے اوپر جو آپ کے پاس رقم سال پورا ہونے کے بعد بچ جائے گی، یعنی جو آپ کی متعین کردہ تاریخ ہے جس کی بات ہم پچھلی ویڈیو سے کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، اس طریق کو آپ کے پاس جو کرائے کی رقم پڑی ہوئی ہوگی اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے. جو آپ نے کھا لیے پی لیے جو خرچ کر لیے وہ آپ کے خرچ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. ایک اور سوال ہے جی
7 तोला सोने पर ज़कात का क्या हुक्म है। ये बात याद रखिए जी, वाज़ेह रहे کہ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر نقدی یا مال تجارت کا ہونا ہے۔ اب ان میں سے کچھ چیزیں مل کے یا کوئی ایک چیز مل کے اگر آج کے دور میں 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو جو آپ نے اتنا لمبا سوال بھیجا ہے جی، اس کی بجائے اس کا صرف آسان ورڈ میں آنسر دیا جا رہا ہے کہ جو پوچھی گئی صورت ہے اس میں خاتون کی ملکیت میں سونا 7 تولہ سے زیادہ کسی بھی زمانے میں نہیں رہا اور نقدی بھی شروع کے چند سالوں میں اس کے پاس نہیں تھی، لہٰذا اس خاتون پر 2 تولہ سونا بیچنے سے پہلے کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو جب تک اس کے پاس نقدی نہیں تھی، اگر نقدی آ گئی ہے ساتھ تو پھر ظاہری بات ہے پھر اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ بن جائے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی، ایسے جی جو عورتیں استعمال میں رکھتی ہیں زیور کو، عورتوں کے ذمے استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ ہے کیا؟ سوال یہ ہے۔ اس کے اوپر یاد رکھیں جی، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک عورتوں کے استعمال کے سونے یا چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب نہیں، البتہ احناف کے نزدیک یعنی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تنہا یا دیگر اموال کے ساتھ نصاب تک پہنچنے کی صورت میں استعمال کے جو زیورات ہیں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کا جو ہے واضح حکم جو کل آپ کو سنایا بھی گیا تھا، جو سونا اور چاندی کو جمع تو کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے، عبداللہ بن شداد بن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ ام المؤمنین میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہ کہنے لگی میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے میرے ہاتھ میں چاندی کی کچھ انگوٹھیاں دیکھی اور فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی میں نے انہیں اس لیے بنوایا کہ میں آپ کے لیے بناؤ سنگھار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یا جو کچھ اللہ کو منظور تھا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1565 کے اندر یہ یعنی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لہٰذا بیان کردہ آیت کی روشنی میں اور اس حدیث کی روشنی میں عورتوں کے استعمال کے جو زیورات ہیں ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی، حضرات محترم میرے سامنے اس وقت بھی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں سوالات موجود ہیں جو پوچھے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ فرداً ان سوالوں کے جوابات دیتے رہیں گے۔ ایک بس آخری سوال مختصر سا ہے، کیا زکوٰۃ سے فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو فلسطین کے مستحق کے زکوٰۃ جو مسلمان ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کی رقم جو ہے وہ ان مستحقین تک پہنچ جائے گی جو کہ واقعی صاحب نصاب نہیں ہے اور زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اگر ان تک آپ امداد کی شکل میں ان کی مدد کرتے ہیں تو آپ زکوٰۃ میں سے ادائیگی کر سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ سیریز ہماری چلتی رہے، اگرچہ میں سفر پر جا رہا ہوں لیکن پھر بھی انشاءاللہ کوشش رہے گی آپ حضرات کے ساتھ ہماری سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ اس کا انٹریکشن رہے گا، کبھی نہ یہ تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ پوسٹ لگتی رہیں گی۔ ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل، پھر آگے قربانی آ رہی ہوگی، قربانی کے مسائل، پھر اسی طریقے کے ساتھ ہر مہینے کے جو بھی شرعی احکامات ہماری طرف لاگو ہیں ان کی انشاءاللہ ویڈیوز بنا کے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ دین آسان ہو، آسانیاں بانٹنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ سلامت رہیں، آپ کے پیارے سلامت رہیں۔ السلام علیکم۔